معلوم ہوا ہے کہ اگر ایک دوسرے کی شدید مخالف سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور MQM 16 اگست کے روز کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرنے کا فیصلہ نہ کرتیں تو وفاق نے کراچی میں آرٹیکل 149 کے استعمال کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حکومتی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر سندھ میں معاملات بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی 6 رکنی مشاورتی کمیٹی ناکام رہی تو پھر آئین کی شق 149 کا استعمال ناگزیر ہو جائے گا۔ باخبر حکومتی ذرائع کے مطابق مقتدر حلقوں کی جانب سے سندھ میں گورنر راج نافذ کیے جانے کی مخالفت کے بعد وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ وفاقی حکومت کراچی کے انتظامی معاملات میں بہتری لانے کے لیے آئین کی شق 149 کا نفاذ کرے۔ فروغ نسیم کا موقف تھا کہ شق 149 ایک آزاد شق ہے جو صوبائی خود مختاری کے خلاف نہیں، اور اس کے تحت وفاق صوبائی حکومت کو انتظامی معاملات بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کر سکتا ہے۔ تاہم مقتدر حلقوں کی جانب سے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ایسا کوئی بھی اقدام وفاق اور سندھ کے مابین معاملات کو مزید خراب کرنے کا باعث بنے گا، لہٰذا پہلے سندھ حکومت کے ساتھ معاملات کو مذاکرات سے سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ 16 اگست کو مذاکرات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی، PTI اور MQM کے وفاق اور سندھ سے تعلق رکھنے والے نمائندوں پر مشتمل 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی جو کراچی کے مسائل کو باہمی مشاورت سے حل کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس مشاورتی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ وفاق کی جانب سے اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق، جبکہ سندھ کی جانب سے ناصر شاہ اور سعید غنی نمائندگی کریں گے۔ تاہم وفاقی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر یہ تجربہ کامیاب نہ ہوا تو پھر سندھ میں آئین کی شق 149 کے نفاذ کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے آئین کا 5واں حصہ صوبوں اور وفاق کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ضوابط کا تعین کرتا ہے۔ آئین کی شق 149 کے تحت وفاقی حکومت چند معاملات پر صوبائی حکومت کو ہدایات دے سکتی ہے۔ ان میں قومی یا فوجی اہمیت کے حامل ذرائع مواصلات کی تعمیر و مرمت، یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کے امن و سکون یا اقتصادی زندگی کے لیے سنگین خطرے کے انسداد کے لیے اپنے انتظامی اختیار استعمال کرنے کی ہدایات شامل ہیں۔ ذیلی شق 2 جس کے تحت وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو کنکرنٹ لسٹ میں موجود معاملات کے حوالے سے ہدایات دے سکتی تھی، 18ویں ترمیم میں کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کے ساتھ حذف کر دی گئی۔ چنانچہ ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کا اختیار صرف ہدایات دینے تک محدود ہے تو شق 149 کے بارے میں وفاقی حکومت کی جانب سے انتظامی اختیارات کے استعمال کے ذریعے کراچی کے امور اپنے ہاتھ میں لینے کا تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے پل ڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو شق 149 کے تحت لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہیں، اور آئین میں اس حوالے سے صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے دائرہ کار کیا ہیں۔ بلال محبوب کا کہنا تھا کہ گورننس کے مسائل کے حل کے حوالے سے اگر وفاقی حکومت سنجیدہ ہے تو اسے میڈیا پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل، اقتصادی رابطہ کمیٹی، وزارت بین صوبائی رابطہ سمیت کئی راستے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے باہمی طور پر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب کے سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ صوبائی معاملات میں وفاقی مداخلت کی ماضی میں بہت بڑی قیمت چکانا پڑی ہے، اور ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی اقدام 18ویں ترمیم کی روح کے خلاف ہوگا، اور یہ تاثر گمراہ کن ہے کہ وفاقی حکومت کو ایسے کوئی خصوصی اختیارات حاصل ہیں۔ پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر بھی صوبائی خود مختاری کے حوالے سے یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شق 149 کے تحت وفاقی حکومت جن معاملات پر ہدایت دے سکتی ہے وہ صرف قومی اہمیت کے ہی معاملات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات ضلعی سطح پر بھی حل ہو سکتے ہیں جس کے لیے وفاق کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہدایات واقعی ان مضامین کے بارے میں ہے جن کے بارے میں وفاق قانون سازی کر سکتا ہے تو صوبوں پر لازم ہے کہ وہ ان پر عمل کریں، لیکن اگر یہ ہدایات ایسے معاملات کے بارے میں ہیں جن پر قانون سازی صرف صوبہ کر سکتا ہے تو یہ صوبے پر فرض ہے کہ وہ اس صورت میں آئین کی پیروی کرے اور انہیں پس پش ڈال دے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔